قرآن کریم کی ایک آیت ایسی بھی ہے بٹخیلا والو کہ اللہ نے اپنی پچھلی کتاب تورات جس قوم اور امت کو دی تھی ان کا شکوہ کیا، اور شکوہ بڑے عجیب انداز میں رب العالمین نے فرمایا، تھوڑا سا جلال بھی ہے اس میں، غصہ بھی ہے۔ میں تو کبھی کبھی وہ آیت پڑھتا ہوں تو ان پہ نظر تو جاتی ہی ہے، یہودیوں پہ، اپنے گریباں میں بھی جھانکتا ہوں کہ کہیں ہم تو اس مثال کے، اس تمثیل کے ضمن میں نہیں آ رہے۔ اللہ نے یہودیوں کے متعلق ارشاد فرمایا، سنیے آیت سنیے، فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار۔ یقین جانیے آنکھیں کھولنے کے لیے یہی آیت کافی ہے۔ میں ابھی ترجمہ عرض کرتا ہوں، آنکھیں کھولنے کے لیے۔ بٹخیلا والو تنبیہ لایا ہوں، تنبیہ، غفلت سے بیدار ہو جائیے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار، كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ رب العالمین نے فرمایا جن بدبختوں کو میں نے اپنی کتاب، اپنا کلام تورات دی تھی، مثل الذین حملوا التوراۃ، جن کو میں نے تورات دی تھی، ثم لم يحملوها، انہوں نے میری کتاب تورات کی قدر نہیں کی، ناشکری کی، ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ قرآن کہتا ہے کمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال تو گدھوں کی طرح ہے۔ کس کی طرح؟ آپ پشتو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ خرا اس میں صحیح لطف ہے۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کھوتا۔ جن لوگوں کو میں نے تورات دی انہوں نے قدر نہیں کی، ان کی مثال خروں کی طرح ہے، کھوتوں کی طرح ہے، گدھوں کی طرح ہے۔ گدھے کی پشت پر کتابوں کا بوجھ لاد دو یا اینٹوں کا ڈھیر رکھ دو، گدھے کو کوئی فرق نہیں پڑتا کتابیں ہیں یا اینٹیں ہیں۔ بدبخت یہودیوں نے میری کلام، میری کتاب تورات کی قدر نہیں کی۔ رب العالمین نے فرمایا کھوتے ہیں، خر ہیں۔ میں نے اپنے ضمیر میں جھانکا، قرآن کی ناقدری میں تو نہیں کر رہا کہیں، آپ بھی جھانکیے۔ مسکراہٹیں ختم ہو جاتی ہیں، یقین جانیے جسم لرزتا ہے۔ ذرا ضمیر میں جھانکیے، ہم نے قرآن کی قدر کی ہے، ہم نے قرآن کی ذمہ داریاں پوری کی ہیں، ہم نے قرآن کے حقوق کو ادا کیا ہے۔ قرآن کریم کی ذمہ داریوں کو پوری نہ کرنے والے بدبخت، قرآن کریم سے دور رہنے والے بدنصیب، قرآن کو پس پشت ڈال دینے والے کج قسمت۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت 19ویں پارے کی پہلی آیت، وہ قرآن کے، یہ تورات والی تھی، حمل التورات، اب قرآن والی بھی سن لیجیے۔ معاملہ تو حشر کے دن ہوگا، لیکن رب نے ہمیں پیشگی بتا دیا۔ حشر کے دن اللہ کی عدالت میں محمد عربی اپنی امت کے کچھ لوگوں کی شکایت کریں گے۔ 19واں پارہ، پہلا رکوع۔
حشر کے دن محمد عربی اپنی امت کے کچھ لوگوں کی شکایت کریں گے. وہ محمد جس کی زبان پہ کہ جس کے لبوں پہ کبھی حرف شکایت نہیں آیا، جس نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دیں، جس نے پتھر کھا کر بھی پھول پیش کیے، جس نے کانٹوں پر چل کے بھی ردائے رحمت عطا کی، ایسا شفیق پیغمبر حشر کے دن اپنی امت کے کچھ لوگوں کی شکایت کرے گا. اللہ نے پیشگی مجھے خبر دے دی. رحمت عالم شکایت کریں گے، یا رب وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. خدا بندہ میں شکایت کرتا ہوں میرے جانے کے بعد میرے نام لیواؤں نے، میرا نام لینے والوں نے مجھ پر نازل ہونے والی کتاب کو ترک کر دیا، ہجر قرآن کا ارتکاب کیا، مہجوری قرآن، پس پشت ڈالا کتاب اللہ کو. کتاب کو پس پشت ڈالو گے، قرآن کی تعلیمات سے منہ پھیرو گے تو پھر یوں ہی فرقے فرقے ہو جاؤ گے. تم نے اللہ کی رسی کو چھوڑا، زمانے میں کہیں منہ دکھانے کے نہ رہے. اسرائیل بھی ہمیں مار رہا ہے، یورپ بھی جوتے لگاتا ہے، امریکہ بھی ٹھوکتا ہے ہمیں. اقبال کہتا ہے نا، علامہ اقبال، مسلمان کو جب جوتے پڑتے ہیں تو کہتا ہے جی کیا کریں، کمزور ہیں، ان کے پاس ساری ٹیکنالوجی ہے، دولت ہے. اقبال کہتا ہے یہ بات نہیں ہے. اقبال کہتا ہے سبب کچھ اور ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن پہ بے زری سے نہیں. ٹیکنالوجی اور دولت نہ ہونے کی وجہ سے تمہیں جوتے نہیں پڑ رہے، تمہیں جوتے تو اس لیے پڑ رہے ہیں کہ تم اپنی بنیاد سے ہٹ گئے ہو. تمہاری بنیاد تھی قرآن. اور فارسی میں پھر یہی دکھ بیان کرتا ہے کہ خار از مہجوری قرآن شدی، خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنج گردش دوران شدی. قرآن کو چھوڑ کر ذلیل ہوئے ہو اور شکایتیں زمانے کی لگاتے ہو. نہ بابا نہ. وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ. قال رسول اللہ ان اللہ يرفع بهذا الكتاب ويضع به آخرین. اللہ اس قرآن کی وجہ سے عزت کے آسمان پر بٹھاتا بھی ہے اور اس قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ذلیل و رسوا بھی کرتا ہے.